الحمد للہ رب العالمین۔ والد صاحب میرے فوت ہو گئے، انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا، والدہ نے عمرہ کیا تھا، وہ بھی اب فوت ہو گئی، تو اب میں پہلے کس کا عمرہ کروں؟ اس کا جس نے نہیں کیا تھا، والد کا۔ اگر رات کو غسل واجب ہو جائے تو رات کو بغیر غسل کیے ہوئے سو سکتے ہیں کہ صبح غسل کرنے کے ہاں سو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کم سے کم غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر کے سو جائے، کیونکہ موت و حیات کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ایک ہی پیرمڈ کی مختلف کاپیاں کروا کر ریاض الجنہ میں جانا، اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا، انہوں نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی دھندا نکالا ہوا ہے۔ طواف بھی جھوٹا کرتے ہیں یا چادر باندھ لی کہ عمرہ کا ہمارے کو نہیں ہوتا، ریاض الجنہ میں بھی اس کے نام کی پیمنٹ نہیں ہے، دوسرے کی استعمال کر۔ یہ غلط باتیں ہیں، اللہ کے گھر میں تو جھوٹ نہ بولو۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پہ سلام پھیرا، بات چیت کی، تو اب پھر دوبارہ لوٹائے نماز۔ کہتے کہ صبح کی اذان کے وقت کتے بھونکتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کتوں سے پوچھو جو بھونکتے ہیں، ان سے جا کے بات کرو نا۔ اللہ کے بندے وہ بھی شیطان کو دیکھتے ہیں، جیسے گدھا جو ہے نا وہ آوازیں نکالتا ہے، شیطان کو دیکھتا ہے، مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے، وہ اذانیں کہتا ہے۔ یہ اپنی اپنی نظر ہے، تم کتے کی نظر بنو یا مرغ کی نظر بنو۔ آج کل تو سب سے زیادہ محبوبی لوگوں کو کتے ہیں۔ انگلش ٹوائلٹ جو بنے ہوئے ہیں اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بھائی والا اب یہ معاملہ جو ہے نا انتظامیہ کو لکھ کے بھیجیں یا گورنر مکہ کو لکھ کے بھیجیں۔ فلسطین کے مسلمان اس وقت بہت بڑے ابتلا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا ہے پاکستان سے آتے ہوئے، پھر مدینہ منورہ گیا، وہاں سے بھی عمرہ کیا ہے۔ اب مکے میں رہتے ہوئے یہ عمرانہ اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا زیادہ ثواب ہے؟ اگر تجوید کے خلاف قرآن پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، ایسے کو امام نہ بنائیں۔ حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، اس کو امام بناؤ جو اچھا قاری ہو۔ دین پور شریف کے درس اور لنگر کے لیے دعا کریں۔ بھائی دین پور شریف کے لنگر کے لیے ہم الحمدللہ ہر دعا میں ان کو شامل کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اکابر کا تعلق جو ہے وہ دین پور شریف۔ فجر کی نماز کے بعد نفل طواف ختم کیا، اب طواف کے 2 رکعت جو ہے سورج نکلنے کے بعد اشراق وقت پہ پڑھے، مطاف میں پڑھے، کسی اور جگہ پڑھے۔ اگر آدمی خود عمرہ کر رہا ہے، کسی دوسرے کمزور کو ویل چیئر پہ صفا مروا کرا دی، کوئی حاجت نہیں، اس کی اپنی بھی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی۔ بدر کی فطر کی نماز جو ہے 3 رکعت ہے، اس لیے حضور پاک نے 3 صورتیں بتلائی تھی کہ آپ نے وطر پڑھنے ہیں تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 رکعت ہی وطر ہیں۔ باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 پڑھ کے سلام کر کے کھڑے ہو کے ایک پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہیں، لیکن احناف کے نزدیک سلام نہ پھیرے وصل کر کے پڑھے، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔